السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ فٹ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم لوگ اسپائر پر بات کریں گے۔ اسپائر کیا ہوتا ہے؟ اسپائر ایک ڈیزائننگ پروگرام ہوتا ہے جو اکثر CNC مشینوں میں اور ہمارے پاس پلازما مشین ہوں گے، اسی کے ڈیزائن کے لیے یہ سافٹ ویئر کریٹ کیا گیا ہے۔ تو اس سافٹ ویئر کو ہم لوگ اس پر سب سے پہلے یہاں پر جو ڈیزائن وغیرہ بناتے تو وہ ٹرک اسپائر کے تھرو ہی بنتے ہیں۔ تو آج اسپائر کی فرسٹ ٹیوٹوریل سے شروع کریں گے ہم لوگ۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جو ہم نئی فائل یا نئی ڈیزائن کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے، کریٹ ا نیو فائل۔ جیسے ہم لوگوں نے کریٹ ا نیو فائل کیا، یہاں پر ہم لوگ کام کس چیز پر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے پیج کھول دیا تو یہ جاب سیٹ اپ کھل جاتی ہے۔ جاب سیٹ اپ پر ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں جو ہمارے پاس شیٹ ہوتی ہے ڈیزائن کے لیے، اگر اس سے ہم لوگ انچیز کا کام بھی لے تو انچیز کا بھی کام لے سکتے ہیں، اگر ہم لوگ کا کام لے سکتے ہیں تو سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کام جو ہے وہ پر ہوتا ہے، انچیز پر نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں باریک سے باریک کام بھی آتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے، پر ہی ہوگا۔ تو پر پھر ہم لوگ یہاں پر اگر میں انچیز کا دیکھ لوں تو سب سے پہلے میں انچیز پر کلک کرتا ہوں۔ انچیز کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ورک ایریا ہمارے پاس انچیز میں کنورٹ ہوا۔ اگر میں اس کو کیا کروں، واپس جاب سیٹ اپ پر آؤں گا۔ جاب سیٹ اپ پر آنے سے پہلے یہ جو ہمارے پاس نیو کریٹ ا فائل جو ہوگا، یعنی دوسرا نیا فائل شروع کرنے سے جو نیچے ہوگا جاب سیٹ اپ میں، جاب سیٹ اپ اس کی ہم لوگ واپس سے کیا کریں گے، مطلب ایڈٹ کریں گے، سے کام کریں گے۔ تو جیسے میں نے کی چیک باکس پر کلک کر دیا تو یہاں ہمارے پاس میں کنورٹ ہوگا یہ شیٹ۔ تو میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے، ہم لوگ سب سے پہلے کیلکولیٹر، جیسے ہم لوگوں نے اٹھا لیا کیلکولیٹر میں، اگر ہم لوگ ایک شیٹ چوڑائی میں 4 فٹ کا ہوتا ہے، 4 فٹ کو میں کیا کروں گا، ضرب کروں گا 4 ضرب 12 مطلب فٹ سے، تو مینولی حساب 48 انچ۔ 48 انچ کو میں کیا کروں گا، پر انچ جو کنورٹ ہوتی ہے، مطلب 1 انچ جو کنورٹ ہوتا ہے وہ 25.4، مطلب یہ 25.4 جو ہے یہ ہمارے پاس 1 انچ کی آ رہی ہے، مطلب 1 انچ 25 کا ہی ہوگا۔ یہ جیسے میں نے کیلکولیٹ کر دیا تو یہ 1219 اس کا آنسر آ رہا ہے۔ 1219 کے بجائے میں 1220 رکھ دیتا ہوں، کس چیز پر، ایکس ایریا پر۔ یہ ایکس ایریا ہمارے پاس کنورٹ ہوا 1220 میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وائی ایریا کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک وائی ہوتی ہے 8 فٹ کی، 8 فٹ کے لیے پھر اسی طریقہ کار اگر ہم لوگ اسی کو دوبارہ ضرب کرنا چاہے تو، کیونکہ یہ چاہتا اس کی چوڑائی اب لمبائی ہوگی اس کی 8 فٹ، 8 فٹ کی جیسے میں ضرب 2 پر کر دیتا ہوں، یہاں ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 2438۔ 2438 اس کو میں 2440 ہی رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس گراؤنڈ ایریا کس چیز میں کنورٹ ہوا، میں کنورٹ ہوا، مطلب ایک شیٹ 1220 4 فٹ کی آ گئی، لمبائی اس کی 2440 مطلب 8 فٹ کی آ گئی۔ یہاں پر میں نے پر کلک کیا تھا تو پر آ گیا۔ اور اب آتے ہیں اس کی زیڈ ایریا پر کام کریں گے۔ زیڈ ایریا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ CNC مشین اگر ہم لوگ سینٹر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر کیا کریں گے، جو ریڈ دائرہ سینٹر پر ہی ہوگا، مطلب اگر ہم لوگ جس طرح بھی ڈیزائن بنا دے تو یہ شیٹ کے سینٹر سے ہی شروع ہوگا، مطلب اگر بالفرض یہ ہم لوگ آگے جاننے کی کوشش کریں گے، فی الحال اس کی زیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ریڈ ہوتی ہے مطلب مشین کا جو موٹر ہوتا ہے، یہ اس کی زیڈ ورک ایریا پر کام کرتی ہے۔ زیڈ اگر ہم لوگ جہاں بھی فکس کر دیں، اگر میں سینٹر سے فکس کر دوں تو یہ سینٹر سے شروع ہوگا، اگر میں دائیں ہاتھ کے کونے سے سٹارٹ کرنا چاہوں تو یہ فائل کیا اگر کہیں بھی پڑا ہو تو یہ مشین یہاں سے سٹارٹ ہوگی، مطلب مشین کے اڈے کے کونے سے ہی شروع ہوگا، کس کونے سے، دائیں کونے سے۔ اگر میں بائیں سے شروع کرنا چاہوں تو بائیں سے بھی ہوگا، لیکن میں اس کو کیا کروں گا، سینٹر پر رکھوں گا۔ سینٹر میں پھر یہ تو پوری شیٹ کی طریقہ کار ہے، اگر پھر چھوٹے سے چھوٹے پیس ہمیں چاہیے، مطلب 2x2 فٹ کی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کیا کریں گے، اس پر انشاءاللہ آگے کام کریں گے۔ تو اب میں ہمیشہ شروع کرتا ہوں مشین کو سینٹر ہی سے شروع کرتا ہوں، تاکہ
سینٹر سے مطلب پیس چھوٹا بڑا یہاں سے کچھ نہ ہو، مطلب اگر آپ اس کونے سے شروع کرنا چاہتے ہیں بھی تو کوئی پرواہ نہیں پڑتی. یہاں پر جیسے میں نے اس کی تقریباً تمام کنفیگریشن میں نے سیٹ کر دی کہ مجھے 1220 چوڑائی پر اور 2440 لمبائی پر ایک شیٹ کی ایریا چاہیے. تو ہمارے پاس یہ جو تھکنیس ہوتی ہے، تھکنیس اب آتے ہیں، تھکنیس پر بات کرتے ہیں. مطلب اس کی زیڈ کو میں نے سینٹر پر کلک کر دیا. اب اس کی تھکنیس آتے ہیں. تھکنیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ شیٹ کی موٹائی کو ظاہر کرتی ہے. اگر میں یہاں پر بالفرض ہمارے پاس کوئی 18 mm کا شیٹ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو 18 mm پر پریس کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے پاس 16 mm کی شیٹ ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے، 16 mm ہی لگا دیں گے. فی الحال میں 16 پر کلک کر رہا ہوں. اس کو جیسے ہی میں نے 16 پر کلک کر دیا، اوکے کر دی، تو یہ ہمارے پاس شیٹ کی گراؤنڈ ایریا آ گئی. اب یہاں سے ہم لوگ ڈیزائن شروع کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈیزائن پر اگر ہم لوگ بات کریں گے تو وہ کیا ہوگی، کریٹ ویکٹرز. اب ویکٹرز کس صورت میں کریٹ ہوں گے، مطلب کس صورت میں لگائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈرا سرکل کو چیک کرتے ہیں، مطلب گول دائرے کو چیک کرتے ہیں. گول دائرے کو جیسے یہاں پر میں نے اس کے گول دائرے کی ویکٹرز ہوگی. اسے آئی شیپ بھی کہتے ہیں، انڈر شیپ بھی کہتے ہیں. اس ٹول کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں ٹولز ایلپزی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ایلپزی پر میں نے اس کو کلک کر دیا تو یہ ایلپزی آئی شیپ بھی ہو سکتا ہے، ایلپزی بھی اسے کہا جاتا ہے، انڈر شیپ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پھر اس کو ریکٹینگل پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ریکٹینگل پر ہم لوگ کیا کریں گے، مطلب چورس دائرے پر ایک ٹرائنگل ہوتا ہے، ایک ریکٹینگل ہوتا ہے. چورس دائرے کو ٹرائنگل 3 کونے والے ٹولز کو کہیں گے. یہ ہمارے پاس چورس خانہ بنانے کے لیے پھر کون سا ٹول استعمال کریں گے، یہ ہمارے پاس ڈرا ریکٹینگل ہمارے پاس موجود ہے. پھر یہاں پر آتے ہیں دوسرے ٹول پر کہ یہ ٹول کیا کام کرتی ہے. یہاں پر جو ہمارے پاس ٹول ہے اس سے ہم لوگ بھی کام لے سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے آگے ہم لوگ جانے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیا ہے، اس کے کونے کیسے بنائے جاتے، اس سے ڈیزائن کیسے بنائے، وہ سب انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈرا سٹار، مطلب اگر سٹار ڈالنا ہو تو سٹار بھی ہم لوگ ڈال سکتے ہیں. ان تمام ٹولز کے مزید فیچرز کو بھی ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے، کہ اس میں اگر یہاں سے آٹومیٹکلی اگر ہم لوگ کونے وغیرہ یا سٹار کی تقریباً شیپ زیادہ کرنا چاہیں، مطلب سٹار کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو زیادہ کرنا چاہیں، تو یہ سب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کریں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے بالکل سیدھا لائن. یہاں جیسے میں نے کریٹ کر دیا، یہ ہمارے پاس سیدھا لائن ہوگا. اور یہ پھر جو ہمارے پاس ہے دوسری لائن، اگر یہ ہم لوگ کیا کریں گے، کاروینگ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. مطلب جو ڈیزائن ہوں گے پتے وغیرہ اسی ٹول سے ہی بنتے ہیں. تو یہ آج ہمارے پاس اسی ٹول کی تقریباً میں نے 4 ٹولز کی نمائندگی کر دی ہے، مطلب اس کو پیش کر دیا. انشاءاللہ اس پر جیسے ہی آگے ہم لوگ جائیں گے تو اس پر مزید بھی کام کریں گے، ڈیزائن بھی بنائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنا ہی سمجھانا تھا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سب ٹولز پر تفصیلی بات کریں گے اور تفصیلی ڈیزائن بھی اس پر بنائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.